گفتگو جو ہے اس کا رخ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتے نے کہا مریم سے کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک رکھا ہے، پاک کیا ہے، اور واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر آپ کو فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ اور کائنات میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو بغیر شوہر کے بیٹے کو جنم دے سکے، تو یعنی کہ بغیر کسی پارٹنر کے جو ہے اس کے ہاں اولاد ہو سکے، تو یہ پوری عالمین کی جو عورتیں ہیں ان میں یہ اکیلی مریم ہے۔ تو کہا وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، تو جب اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور آپ پر اللہ کی مہربانی ہے، تو یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جائیے، اپنے رب کی فرما بردار رہیے، اور واسجدی وارکعی، اور اپنے رب کے لیے سجدے اور رکوع کرتے رہیے، مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جو تمام واقعات گزر گئے، یہ جو جن تمام واقعات کا پیچھے ذکر ہوا، کیا ان تمام واقعات کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر موجود تھے؟ نہیں، آپ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت اب بتائیں گے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا عنوان دیتے ہیں؟ اس کو ہم کیا عنوان دیں گے؟ صدق رسول۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، صدق رسول۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو یہ ہیں غیب کی خبریں، غیب کی خبریں، یعنی کہ جب تک آپ کو بتائی نہیں تھی تب تک یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آپ کے پاس۔ نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف اس غیب کو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، یہ خبریں ہم آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اور وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ لوگ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو قرعہ اندازی کرنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ بحث کر رہے تھے، ہو رہا تھا تو آپ ادھر ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دی ہے۔ اب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے عاجز ہونے پر اور اللہ کا بندہ ہونے پر اور اس بات پر کہ وہ الہ اور معبود نہیں ہیں، تقریباً 25 دلائل کا ذکر ہوگا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب فرشتے نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ رب العزت آپ کو بشارت خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک ایسے کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ کلمہ کہا ہے، کہ بکلمۃ منہ۔ تو بکلمۃ منہ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی وجہ سے یہ وجود میں آئے ہیں، تو کلمے کی طرف ان کی جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے، کلمۃ اللہ۔ اسمہ المسیح، اور یہ جو کلمہ ہے اللہ کا کلمہ، جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا نام ہے اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے، یہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور نام کیا ہے؟ عیسیٰ، عیسیٰ جو ہے وہ علم ہے، نام ہے، اور ابن مریم یہ کنیت ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور یہ عزت والا ہے، معزز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پسندیدہ اور قریب قربت والے لوگوں میں سے ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی گود میں، ماں کی گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، وکہلا، اور ادھیڑ عمری کے عالم میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، یہ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب جب یہ خوشخبری ملی تو مریم جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرنے لگی کہ یہ کس طرح، آخر اس کی کیفیت کیا ہوگی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، تو کس طرح مجھے کس طرح بیٹا ملے گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، مریم کہنے لگی کہ اے میرے رب،
انا یکون لی ولد، کس طرح میرا بیٹا ہوگا، کس طرح مجھے ولد ملے گا، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، حال یہ ہے کہ مجھے کسی بھی انسان نے چھوا نہیں ہے. دیکھیے ولم یمسسنی بشر نکرہ ہے سیاق نفی میں، نکرہ سیاق نفی میں ہے. جی نور ہیرا بتائیے کیا معنی ہوگا ولم یمسسنی بشر؟ کہ مجھے کسی بھی انسان نے نہیں چھوا، کسی مطلب حسر کا معنی ہے عموم کا. عموم کا معنی یعنی کہ کسی بھی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، تو فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو فانما يقول له كن، تو بس وہ تو اس کو یہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہاں دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، وہ اسباب کے مطابق چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پابند اور ان کا محتاج نہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ جو عیسیٰ ہے یہ ان لوگوں کو تعلیم دے گا، الکتاب قرآن کی، والحکمت اور سنت کی. یہ کب عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں. جب وہ دوبارہ دنیا پر آئیں گے. ہاں جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ تب کی بات ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف. اور اس نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے اپنی قوم کو آ کے کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے تصویر بناتا ہوں، شکل ایک بناتا ہوں مٹی سے پرندے جیسی، کہیئۃ الطیر پرندے جیسی. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکوں گا تو فیکون طیرا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ پرندہ بن جائے گا، اصل پرندہ بن جائے گا. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ معبود ہیں، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عیسیٰ کیا ہیں؟ معبود ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ میری طاقت سے نہیں ہوگا. بإذن اللہ، فیکون طیرا بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے یہ پرندہ بن جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں شفا یاب کروں گا مادرزاد اندھے کو. الاکمہ مادرزاد اندھا جو ہوتا ہے، جو پیدائشی اندھا ہے. والابرص، اور جو برس کا مریض ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کروں گا. تو یہی کام تو ہیں جو معبود کے ہوتے ہیں. تو پھر آپ عیسیٰ کو معبود مان لو. نہیں نہیں، یہ کام میں اپنی طاقت سے نہیں، اپنی قدرت سے نہیں کروں گا، بلکہ بإذن اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے یہ ہوگا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا اس چیز کی جو تم آئندہ کھاؤ گے اس کے بارے میں بھی. اور وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اس چیز کے بارے میں بھی جس کو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سب نشانیوں میں، ان سب معجزات میں تمہارے لیے دلائل ہیں توحید پر اور رسالت پر. کہ توحید کو مان لو اور رسالت کو مان لو، میری رسالت کو مان لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور یہ عیسیٰ اور کیا کہیں گے اپنی قوم کو؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو کہ مجھ سے پہلے ہے، یعنی کہ تورات. اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال ہونا بیان کرتا ہوں بعض ان چیزوں کا جو پہلے تم پر حرام تھیں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ شرک کو ترک کرنے کے ذریعے اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَطِیعُونْ، اور میری اطاعت کر لو، یعنی کہ شرک کو چھوڑ دو اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرنی شروع کر دو. اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ جب عیسیٰ جو ہے وہ ان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، ان کے جو معجزات ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ خود لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو ان کی دعوت کا خلاصہ اب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ،
بے شک اللہ ہی، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. بے شک مجھے اور تمہیں تخلیق کرنے والا اور رزق دینے والا اور ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے. تو جب یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تو فاعبدوہ، عبادت بھی اسی اکیلے کی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ اکیلے اللہ کو رب تسلیم کرنا اور پھر اسی اکیلے کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. یہ اب دیکھیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی توحید کو کیوں بیان کیا ہے؟ سر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ان کو کہلوایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ مخالف کو ایسا جواب دینا کہ جو کہ خود اس کے، یعنی کہ جس کو وہ تسلیم کرتے ہیں خود ان کی زبان سے جو ہے وہ توحید کو بیان کروایا ہے. یعنی کہ چونکہ نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کے شرک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں غلو کی وجہ سے تھا. تو یہاں پر پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا عاجز ہونا ظاہر کیا، تو اب کہا کہ خود عیسیٰ کی دعوت یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ٹھیک ہے جی، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں، دلیل نقلی، توحید پر دلیل نقلی جو کہ عیسیٰ کی زبانی نقل کی. چلیے اب نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور نماز کے بعد پھر آگے سبق بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے بعد سارے ٹائم سے آ جائیں. سر میں نے پوچھنا تھا، یہ جو ہم نے آیت نمبر پڑھی ہے 48، اس پہ ہم نے جو پڑھا وہ علمہ الکتابہ، یہ سر ان کی وہ چھوٹے ہوتے جب پیدا ہوئے تھے، یہ میرے مطلب جو نالج تھا اس کے مطابق تو ایسا نہیں تھا کہ تب ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی اور انجیل کی تعلیم دے گا، کیونکہ اس وقت بھی تو ان کے پاس یہی تھا نا؟ نہیں، اس وقت جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے صرف معجزانہ طور پر کلام کیا تھا. جی جی. اچھا سر، ویسے ہم نے جب ماسٹرز میں پڑھا تھا یہ سارا، تو اس میں انہوں نے یہی سکھایا تھا، مطلب اس وقت ہمارے ٹیچرز نے یہی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ آئیں گے، کیونکہ اس وقت تورات بھی چلتی تھی اور انجیل بھی چلتی تھی، تو اس لیے یہ اس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو ان کا موجودہ کرنٹ ٹائم تھا. چلیے اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. کیونکہ جو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا عیسیٰ کا کہ وہ قیامت پہ دوبارہ آئیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، وہ مقتدی بن کر ہی آئیں گے. تو یہ الکتاب اور جی جی. حکمت کی جو تعلیم ہے یہ اس دور کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ہاں جی جی اپنے بالکل. زمانے میں وہ تورات اور انجیل دونوں کی تعلیم وہ دیتے تھے. جی بالکل، کیونکہ اس وقت وہ دونوں چیزیں چلتی تھیں، اور بائبل بھی ایسے ہی ہے نا کہ اس میں تورات بھی ہے جو اور انجیل بھی ہے. انجیل جو ہے وہ تورات کو اس نے نسخ نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ تورات جی جی جو ہے بالکل وہی چلتی بالکل. تھی. اس میں زیادہ تر جو ہے ہاں وہ جی. اخلاقی احکام ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جن میں فرق ہے. باقی یہ جی تورات سر، ہی تھی. قرآن سے پہلے جو کتاب مستقل کتاب ہے وہ تورات ہی ہے. تورات ہے، بالکل بالکل ایسے ہی اس کی ناسخ نہیں تھی. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو بائبل ہے اس میں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، دونوں ہیں. چاہے وہ ایز اٹ از اس حالت میں نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ انہوں نے غلو کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ہیں وہ مطلب ان کے اکارڈنگ بھی، یا ہمارے بھی جیسے ہم جانتے ہیں جتنا کہ اس کے اکارڈنگ یہ کہ وہ ان دونوں کی یہ اکٹھی بکس آ رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی. بائبل میں یہ دونوں بکس ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب یہ جن لوگوں کو دعوت دی یہود، جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ اب میرا انکار کریں گے اور اب یہ مجھے جو ہے چھوڑیں گے نہیں، تو جب انہوں نے محسوس کیا تو کہا قال من انصاری الی اللہ، یعنی کہ من انصاری الی دین اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین کے لیے. قال الحواریون، یہ جو ان کے مخلص ساتھی مخلص دوست تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمون ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ربنا آمنا، اب یہ دعا ہے حواریون کی دعا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں بما انزلت، اس پر جو آپ نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے الرسول کی اتباع کی ہے. الرسول میں الف لام کون سا ہے؟ عہد خارجی، عہد خارجی. اور کون سے رسول مراد ہیں؟ حضرت عیسیٰ. فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، یعنی کہ مع الشاہدین علی التوحید،
ان میں جو کہ توحید پر گواہی دینے والے ہیں، ان میں اے اللہ آپ ہمیں لکھ دیجئے۔ اب وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا، چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا چال چلی؟ وہ یہ چال چلی کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے وہ جب گھیراؤ کر لیا، اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو ان کی شباہت جو ہے وہ کسی اور ان کے جو ان کے دشمن تھے ان میں سے ایک پر جو ہے وہ ان کی شباہت ڈال دی۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اور انہوں نے غلطی سے اپنے ساتھی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ پھر ہمارا ساتھی کدھر ہے، مطلب وہ ان کے جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ان پر معاملہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں پورا پورا اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ روح اور جسم سمیت، ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک رکھوں گا، بچا کر رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے جو لوگ کافر ہیں، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو میں رکھوں گا، فوق الذین کفروا، ان پر بلندی، ان پر غلبہ دوں گا جو کافر ہیں، الی یوم القیامت، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں پھر تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو فیصلہ پھر اس کا مطلب ہے قیامت والے دن ہوگا، تو دنیا میں ہمیں اس کا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ نہیں سر، واضح تو ہے حق اور باطل۔ نہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے فاحکم بینکم؟ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، قیامت والے جزا اور دن، سزا کے فیصلے۔ یہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بتائی تھی بات۔ جی ذریعہ بھائی بتائیں گے، یہ ذریعہ بھائی بتائیں گے، ماشاء اللہ۔ جی ذریعہ سر اس میں عملی فیصلہ، عملی فیصلہ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، چھا گیا ذریعہ بھائی ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر عملی فیصلہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ عملی فیصلہ مطلب جو مخالفین حق ہیں ان کو سزا دے کر، اور جو حق پر قائم ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی جزا دے کر، عملی فیصلہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، پتہ نہیں حق اور باطل کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو چونکہ ہر ایک بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں تو اس لیے حق کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ ایک تھیوری ہے یہ، اور موجودہ دور میں یہ بہت زیادہ یعنی کہ اس کی بہت زیادہ وہ ہے، ہاں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اب تخویف دنیاوی اور اخروی۔ فاما الذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو فاعذبہم عذابا شدیدا، میں ان کو بڑا شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اس کو کون سا ربط کہتے ہیں؟ ربط تضاد، ربط تضاد، اور ایک اور نام بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ ربط تقابل، ٹھیک ہے، ربط تقابل یا ربط تضاد، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور شریعت کے موافق عمل کریں گے، تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو پورے ان کے بدلے دے دے گا، یعنی کہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، صدق رسول کا بیان، یہ تمام کی تمام آیات جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، مراد قرآن ہے۔ اب ایک اور شبہے کا جواب ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر الہ والی خصوصیات ہونی چاہیے۔ چلے مان لیا کہ باقی سب چیزیں مان لی، لیکن آخر یہ بھی تو دیکھیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو مان لو، کچھ نہ کچھ الوہیت کی صفات ان میں مان لو۔ تو کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ہی کی طرح ہے۔
اگر عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے الہ ہیں تو آدم کو کیا کہو گے؟ آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو ثم قال له کن، اور پھر اس کو کہا کہ ہو جا، بن جا، تو فیکون، آدم وجود میں آ گئے. تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے الہ ہیں تو پھر آدم کو کیا کہو گے؟ تو بہرحال الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ جو پیچھے بیان ہوا یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، آپ ہرگز اس حق میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، اس حق میں شک مت کیجئے گا. اب جب پیچھے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا حق کو، اب دلائل کو جب بیان کر دیا، اب بھی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کہیے کہ آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو بس جو کوئی بھی آپ سے جھگڑا کرے فیہ عیسیٰ کے معاملے میں، فیہ عیسیٰ کے معاملے میں، جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے. العلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بندے ہونے کے دلائل جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں. دلائل اور عمومی معنی لیں تو وہی مراد ہے، ٹھیک ہے. من بعد ما جاءک من العلم فقل، تو بس آپ کہہ دیجئے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ کہہ دیجئے تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی نکلتے ہیں، تم خود بھی نکل آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم عاجزی اور انکساری کریں گے اللہ کے سامنے اور دعا کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ دعا کریں گے اللہ جو ہے وہ لعنت اللہ کی ہو جائے، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ پورے کا پورا جو بیان ہوا یہ حق بیان ہے، حق بیان ہے. اور اس کا نتیجہ، اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے، اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسیٰ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ معبود اور الہ نہیں ہیں. تو وما من الہ الا اللہ، وما من الہ، اور کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ہی ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو کہ العزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور وہی ہے جو کہ العزیز یعنی کہ غالب ہے، اور الحکیم وہ حکمت والا بھی ہے. اب اگر کوئی اس چیز سے پھر جائے، یہ جو بات بیان ہو گئی وما من الہ الا اللہ، اگر کوئی اس چیز سے پھر جائے، اس دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ فسادی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس توحید کو قبول کرنے سے اعراض کریں اور اس توحید سے پھر جائیں تو فَهُمُ الْمُفْسِدُونَ، فَهُمُ الْمُفْسِدُونَ، تو اگر وہ اس توحید کو قبول کرنے سے پھر جائیں تو وہ فسادی ہیں. اور فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ایسے فسادیوں کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. یہ فَإِن تَوَلَّوْا کا جو جواب ہے، اس کی جو جزا ہے، یہ محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اس اگلے جملے سے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ سے، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح جس طرح کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو فَإِن تَوَلَّوْا فَهُمُ الْكُفَّارُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر دیں تو یہ کافر ہیں، اور اللہ جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. تو یہاں پر کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس توحید کو ماننے سے اعراض کریں اور پھر جائیں تو فَهُمُ الْمُفْسِدُونَ، تو پھر یہی ہیں جو فسادی ہیں. اور ان اللہ علیم بالمفسدین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے. جی بات سمجھ آ گئی یا جماعت؟ آیت نمبر 63 تک یہاں پر جو ہے وہ باب ختم ہو گیا ہے، پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے. پہلے حصے میں پہلا حصہ جو ہے وہ 3 ابواب پہ مشتمل تھا، اور پہلا باب تھا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، اور دوسرا باب تھا آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک، اور تیسرا باب جو تھا وہ تھا آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 63 تک. واضح ہے سب کے لیے؟ اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے
اور یہ آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک ہے، آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک. اور اس میں بنیادی طور پر اس کا عنوان جو ہے وہ اس بات صدق رسول ہے، صداقت صدق رسول کا بیان ہوگا. اور اس کے ضمن میں عیسائیوں کی 14 قبائح کا رد ہوگا، ان کی 14 قباحتوں کا رد ہوگا اور صدق رسول کا بیان ہوگا. جی تیار ہیں سب؟ جی سر. جی سر. تو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، برابر ہے، یعنی کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مختلف فی نہیں ہے. تم بھی مانتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ اکیلے اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، تو اس پر اکٹھے ہو جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ تم عیسائیت پہ برقرار رہو، ہم تمہارے دین کو برحق کہتے ہیں، تم ہمارے دین کو برحق کہتے رہو، اور ہم سب جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ سارے ادیان جو ہے وہ درست ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ادیان درست ہیں. یہ بھی بڑا پاپولر بیانیہ ہے، اس سے بھی ہوشیار رہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اب اس کلمے کی تفسیر ہے آگے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لیں، مطلب ان کو حلال اور حرام کا اختیار نہ دے دیں. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حلال اور حرام کا اختیار دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو رب بنا لیتا ہے، وہ اسے رب بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کون سی چیز ان کے لیے جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اس کا اختیار اکیلے اللہ رب العزت کو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اور کسی اور کو یہ اختیار دے تو یہ گویا کہ اس کو رب بنانے کی طرح ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا، یہ ان کی پہلی قباحت ہے. فان تولوا، اگر یہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو فقولوا، آپ کہہ دیجئے اشہدوا، اے اہل کتاب تم گواہ ہو جاؤ، تم بے شک اس کو نہ مانو لیکن تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم اس کلمے کو تسلیم کرنے والے ہیں. یہ کلمہ جو پیچھے بیان ہوا ہے، لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اس کلمے کو تسلیم کرنے والے ہیں. اب ان کی دوسری قباحت کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم بھی یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے نہیں ابراہیم بھی عیسائی تھے. تو ان پر رد ہے کہ بھائی بھولے لوگوں، ابراہیم کی وفات کے بعد تورات نازل ہوئی ہے اور انجیل نازل ہوئی ہے، ابراہیم کس طرح یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ تو تم ایسے معاملے میں بحث کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور حالانکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور نہ ہی انجیل، الا من بعدہ، مگر ابراہیم کی وفات کے بعد. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو. ہا انتم ہاؤلائی، اے سنو اے لوگو تم تو وہ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ہے، فیما لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کیا ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے، اس کے بارے میں بھی تم جھگڑا کرتے ہو. یعنی کہ جو تمہاری کتابوں میں جس چیز کا ذکر موجود ہے، جس آخری نبی کی صفات موجود ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر توحید کا ذکر موجود ہے، اس کے باوجود تم اس میں تو چلو جھگڑا کرتے ہو، لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، لیکن اس چیز کے بارے میں جھگڑا تم کیسے کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ ابراہیم کے بارے میں.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اللہ کو علم ہے اور تم بے خبر ہو۔ اچھا، اب جو اللہ کو علم ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو اللہ جو جانتا ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، نہ ہی نصارہ میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم تو یکسو مسلمان تھے، ابراہیم تو یکسو اکیلے اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لینے والے، ہر طرف سے کٹ کر اکیلے اللہ کے ہو جانے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب پیچھے جب کہا کہ ابراہیم کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابراہیم کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہارے میں سے نہیں تھے، اچھا پھر وہ کن میں سے تھے؟ ان کا تعلق پھر کس گروہ کے ساتھ ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار، ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کے سب سے زیادہ حقدار، لوگوں میں ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو کہ ابراہیم کی اتباع کریں، وہذا النبی، اور یہ نبی اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کریں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ اس نبی پر ایمان لائے ہیں، یہ لوگ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ابراہیم کی طرف یہ اپنی نسبت کریں، کیونکہ ابراہیم بھی موحد تھے اور یہ بھی توحید کو ماننے والے ہیں، تو اگر کوئی توحید کو ماننے والا نہیں ہے تو اس کو ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ تیسری قباحت کا بیان وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایسے غلط دعوے کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ ایسے دعوے کرتے کیوں ہیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم عیسائی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اصل میں عام مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، عام مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کی قباحت ہے۔ بدت طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کرتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ کاش آپ کو گمراہ کر دیں، یعنی کہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے دعوے کر کے جس طرح کے پیچھے ذکر ہوا۔ وما یضلون الا انفسهم، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اضلال کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی کہ وما یشعرون عاقبت اضلالہم، ان کی اس حرکت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں ان کو شعور نہیں ہے۔ چوتھی قباحت کا بیان، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیات کے بارے میں کیوں کفر کرتے ہو، یعنی کہ یہ جو ابراہیم کے متعلق تورات میں آیات ہیں تم ان کا انکار کس طرح کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ابراہیم ایسے نہیں تھے جیسے تم دعوے کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط اور مکس کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، یہ ان کی چھٹی قباحت کا بیان ہے۔ ٹائم کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بتا دیجیے گا جب ٹائم ہو جائے تو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں، یہ ان کی ایک اور قباحت کا بیان ہے، یہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ایک کام کرو، دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آیا کرو اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کفر کر لیا کرو، تو عام مسلمانوں کو یہ تاثر جائے گا کہ شاید یہ اسلام ایسا ہی دین ہے کہ اسی لیے تو اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر کے چھوڑ دیا ہے، تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے تھے، اس پر رد ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے آمینو، ایمان ظاہر کرو بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر اپنا ایمان ظاہر کرو جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے، وجہ النہاری، دن کے ایک حصے میں، یعنی کہ دن کے ایک حصے میں ایمان ظاہر کرو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخر میں جو ہے وہ کفر کر لو، دن کے شروع میں ایمان ظاہر کرو اور دن کے آخر میں کفر کر لو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی دین سے رجوع کر لیں، دین سے پھر جائیں۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری کوششیں اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ ایمان والوں کو مرتد کر سکیں، ایمان والوں سے دین کو چھڑوا سکیں. کیونکہ جب ہم نے اس نبی کو قبول نہیں کیا، جب ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائے تو کسی اور کو بھی لانے نہیں دیں گے. یہ وہی بغیم بینہم کا بیان ہے، حسد کا اور ضد کا بیان ہے کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یہ آیت بڑی مشکل ہے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور تم مت یقین کرو الا لمن تبع دینکم، مگر اس پر یقین کرو جو تمہارے، بات مت مانو مگر صرف ان کی جو تمہارے اپنے دین کے لوگ ہیں، صرف انہی کی بات مانو. ٹھیک ہے. یہاں پر لام کے ساتھ ہے، آمن یؤمن، لام کے ساتھ دیکھیے متعدی ہو رہا ہے تو یہ بات ماننے کے معنی میں ہے. ولا تؤمنوا، بات مت مانو مگر صرف ان کی جو تمہارے دین والے ہیں. اب یہ درمیان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اصل دین تو اللہ ہی کا دین ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ جو آیت ہے نا، یہ اصل میں ان کے بڑوں کی اپنے چھوٹوں کو نصیحت ہے، ان کے بڑوں کی اپنے چھوٹوں کو نصیحت ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ. ہاں چلیے دوبارہ، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ. یہ کیا کہتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ. تم کسی پر بھی اعتماد مت کرنا، کسی کی بھی بات مت ماننا مگر صرف انہی کی بات ماننا جو تمہارے دین کے اوپر چلنے والے ہیں. تو ادھر تمہارے دین سے مراد کون سا دین ہے؟ اسلام سر، دین اسلام نہیں، کیا یہ یہود جو ہیں، وہ یہود کے بڑے یا عیسائیوں کے بڑے، وہ اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ان کی اتباع کرنا، ان کے اوپر اعتماد کرنا جو اسلام پر چلنے والے ہیں؟ نہیں سر، یہودی تو اپنے چھوٹوں کو جو ہے وہ اپنے ہی دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ انہی کا قول ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ. یہ کفار کے بڑے جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور پر یقین مت کرنا مگر صرف اس پر اعتماد کرنا اور اس پر یقین کرنا جو تمہارے دین والا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، یہاں پر ہدا دین کے معنی میں ہے. تو دین، اصل دین تو وہی ہے جو کہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین. ٹھیک ہے. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. اب آگے دوبارہ ان کے بڑوں کا قول ہے، آگے دوبارہ ان کے بڑوں کا قول ذکر ہو رہا ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کیا کوئی اور بھی دیا جا سکتا ہے جیسا تم دیے گئے ہو؟ یعنی کہ کیا کوئی اور بھی اتنے انعامات دیا جا سکتے ہیں جیسے تم دیے گئے ہو؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی اور بھی اللہ کے سامنے تمہارے سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ان کے بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم صرف ان لوگوں پر اعتماد کرنا جو تمہارے دین کے ہوں، کیونکہ تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو. کوئی اور بھی ویسی چیز نہیں دیا جا سکتا، ویسی کتاب نہیں دیا جا سکتا جیسی تمہیں دی گئی ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے تم کسی اور پر اعتماد مت کرو، صرف جو تمہارے اپنے دین کے لوگ ہیں انہی پر اعتماد کرو. اب اس کا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ ان کی پہلی بات کا جواب ہے. پہلی بات انہوں نے کیا کہی ہے؟ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ تمہیں جو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اس کا جواب یہ ہے، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ تم جو مرضی کہتے رہو، ان الفضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ، حقیقت میں فضل اور نبوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے چھوٹوں کو یہ کہا کہ جو چیز تم دیے گئے ہو وہ اللہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو. ٹھیک ہے. نبوت جو ہے وہ تمہیں دی گئی ہے، کسی اور کو نبوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور جو کتاب اللہ نے تمہیں دیا کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اور یہ فضل یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اللہ واسع، اللہ کا فضل تو بڑا واسع ہے. اور علیم، اللہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس پر فضل کرنا ہے.
سر اس کی ہم لوگ اس طریقے سے بھی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ بڑے کفار جو ہیں یہ اپنی نیرو مائنڈیڈنس دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تکبر بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر واللہ واسع علیم یعنی کہ وسعت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں ہم اس کی. ہاں ٹھیک ہے، بات تو یہی ہے کہ وہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جو چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور ہمیں نبوت دی گئی ہے، ہمیں کتاب دی گئی ہے، تو تمہیں کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہو اور تم جو ہے وہ تمہیں نبوت دی گئی تھی اور کوئی اللہ کے سامنے تمہارے سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا. اس کا جواب یہ دیا کہ ان الفضل بید اللہ، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر تم لوگوں میں نبوت رکھی ہے تو اب اللہ نے نبوت تمہیں دے دی، اب اس کے علاوہ اللہ کسی اور کو نبوت نہیں دے سکتا. تو واللہ واسع، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ وسعت رکھنے والا ہے، اس کا فضل جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اور علیم، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس پر یہ فضل کرنا ہے، وہ خوب علم رکھنے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ خاص کر لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے. ٹھیک ہے، واللہ ذو الفضل العظیم. اب 8ویں قباحت کا بیان ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے. اب اہل کتاب کے لوگ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اندر تقسیم کا بیان ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ من ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ اس کو ایک خزانہ بھی اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائیں گے تو یؤدیہ الیک، وہ بھی آپ کو ادا کر دے گا. اور ان میں دوسرا گروہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دینار بھی دیں گے تو وہ اس میں بھی ڈنڈی مارے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر اعتماد کریں گے ایک دینار کے معاملے میں بھی تو لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر تب تک جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں. جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں گے تو پھر ہی وہ آپ کو واپس دے گا، ورنہ وہ آپ کو واپس نہیں دے گا. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں بھئی؟ ایسا وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر اہل کتاب ہیں یا جو ہمارے دین پر نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا مال اور جان ہمارے لیے حلال ہے، اسی لیے وہ تمہارا مال کھانے میں ان کو کوئی عار نہیں ہے. ذالک بانہم قالوا، یہ ان کا ایسا کرنا اسی لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے غیر اہل کتاب کے معاملے میں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اب جو پہلی قسم ہے اس کے لیے بشارت ہے. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. من اوفى بعهده، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، واتقى، اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، تو فإن الله يحب المتقين، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے. اور اب تخویف ہے دوسری قسم کے لیے جو حرام مال کھاتی ہے اور عہد شکنی کرتی ہے اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتی ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی خیر کا حصہ ان کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا. ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم، نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو یہاں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 77 پہ، پھر آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ حصہ تھوڑا لمبا ہے، یہ 101 پہ ختم ہوگا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ کل نہیں تو پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ